بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم گلزار دبستہ حصہ دوم کے صفحہ نمبر 26 سے حکایت ہفتم معنی ساتویں حکایت سے یہ سبق کو ہم شروع کر رہے ہیں، اور ساتویں حکایت کیا ہے یہ بیان کر رہے ہیں۔ شاعر توانگرے را مدح کرد ہیچ نیافت پس ہجو کرد۔ ایک شاعر نے توانگر اصل ہے، توانگر صاحب قوت، صاحب طاقت، اور یہ توان ہے، توانگر ہے۔ توان معنی ہوتا ہے طاقت، اور گر معنی ہوتا ہے، یہ کلمہ نسبت سے مرکب ہے، اس کا معنی ہوتا ہے معنی مالدار، مجاز، اور معنی مالدار مجازن ہے۔ تو اب اس کو کہتے ہیں، پورے کا معنی لکھتے ہیں مالدار۔ راہ مدح کر کی، راہ معنی کو، کی مدح کرد تعریف کی، ہیچ معنی کچھ بھی، نیافت نہیں پایا، پس ہجو کرد پس معنی پھر، ہجو کرد اب مذمت کرنا، ہجو کرنا مذمت کی۔ اب فرماتے ہیں ایک شاعر نے کسی مالدار کی تعریف کی، کچھ نہیں پایا، یعنی تعریف کرنے پہ بھی اس نے کچھ نہیں پایا، تو اب کیا کرا اس نے، پس ہجو کر، پھر اس نے کیا کر دی، مذمت کر دی، اس کی برائی کر دی۔ توانگر اورا ہیچ نہ گفت، مالدار نے اورا اس کو، ہیچ نہ گفت کچھ بھی، نہ گفت نہیں کہا، مالدار نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، مالدار نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ روز دیگر شاعر بر دروازے او رفت و نشست، روز دیگر دوسرے دن، شاعر بر معنی پر، دروازے او اس کے دروازے پر، رفت گیا، و نشست اور نشستن مظہر بیٹھنا، بیٹھ گیا۔ روز دیگر دوسرے دن شاعر اس کے دروازے پر گیا، و نشست اور بیٹھ گیا۔ توانگر گفت، مالدار نے کہا، اے شاعر مدح کر دی ہیچ ترا نہ دادم، اے شاعر مدح کر دی یعنی تو نے تعریف کی، ہیچ ترا، ہیچ مانے کچھ بھی، ترا مانے تجھ کو، نہ دادم میں نے نہیں دیا، تو نے تعریف کی تو میں نے تجھ کو کچھ نہیں دیا، مذمت کر دی یعنی تو نے برائی کی، ہیچ نہ گفتم پھر بھی میں نے کچھ، نہ گفتم میں نے نہیں کہا، یعنی تو نے برائی کی تو میں نے کچھ اچھائی دی کی تو میں نے کچھ نہیں دیا، اور برائی کی تو میں نے کچھ نہیں کہا۔ حالہ چرا نشستہ، حالہ مانے اب، چرا مانے کیوں، نشستہ تو بیٹھا ہوا، اب کیوں بیٹھا ہوا ہے، میں دے بھی نہیں رہا ہوں تجھے اور نہ کچھ کہہ رہا ہوں، تو اب کس امید پر بیٹھا ہوا ہے یہاں پر۔ گفت اس نے کہا، حالہ می خواہم، اب میں چاہتا ہوں کہ اگر بمیری، اگر تو مر جائے، بمیری تو مر جائے، مردن مصدر سے، بمیری تو مر جائے، مرثیہ تو ہم بگویم، مرثیہ کہتے ہیں وہ نظم جس میں مردے کے اوصاف بیان کیے گئے ہوں، تو اگر تو مر جائے، مرثیہ تو تیرا مرثیہ، ہم نے بھی، بگویم میں کہوں یا میں پڑھوں، اگر تو مر جائے تو تیرا مرثیہ بھی میں پڑھوں۔ تو یہاں یہ پورے ایک حکایت میں، 7 حکایت میں یہ بیان کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شاعر کسی مالدار کے دروازے پر گیا اور اس کی تعریف کی، تعریف کرنے کے بعد سوچا تھا کہ کچھ ملے گا، لیکن اس نے کچھ نہیں دیا، تو ایسی صورت میں شاعر نے الٹے اس کی اب برائی شروع کر دی، برائی کی تب بھی اس نے کچھ نہیں کیا، تو یہ لوٹ کر کے چلا آیا۔ پھر ایک دوسرے دن دیکھا کہ شاعر پھر اس کے دروازے پر گیا اور بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر اس مالدار نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ تو نے تو میری تعریف کی تھی، میں نے کچھ نہیں دیا تھا تجھے، تو نے پھر میری مذمت کی تب بھی میں نے تجھے کچھ نہیں کہا تھا، تو اب کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو اس شاعر نے کہا کہ اب میں صرف امید پر بیٹھا ہوں، اگر تو مر جائے گا تو میں تیرا مرثیہ پڑھوں گا۔ حکایت ہشتم یعنی 8ویں حکایت۔ شخص دستار درویش گرفت و گریخت، ایک شخص نے دستار مانے پگڑی، تو آپ کہیں گے شخص دستار درویش، ایک فقیر کی پگڑی کو گرفت، پکڑا، ایک آدمی نے کسی فقیر کی پگڑی کو پکڑا، و گرفت اور لے کر بھاگ گیا، لیا اور لے کر کے بھاگ گیا، وہ درویش بگورستان رفت و نشست،
درویش معنی فقیر، با معنی میں، گورستان قبرستان میں، رفت گیا و نشست اور بیٹھ گیا، فقیر قبرستان میں گیا و نشست اور بیٹھ گیا، مردمہ اورا گفتند، مردمہ لوگوں نے، اورا اس سے، گفتند کہا، لوگوں نے اس فقیر سے کہا کہ آ شخص دستار ترا بطرف باغ برد، آ شخص، آ مانے وہ، شخص مانے آدمی، وہ آدمی، دستار ترا تیری پگڑی کو، بطرف مانے کنارے، باغ ایک باغ کے کنارے کی طرف، برد لے گیا ہے، وہ آدمی تیری پگڑی کو ایک باغ کی طرف لے گیا۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ وہ شخص تیری پگڑی کو ایک باغ کی طرف لے گیا ہے، بر در گورستان چرا نشستائی، بر مانے پر، در مانے دروازے، دروازے، گورستان قبرستان کے دروازے پر، چرا مانے کیوں، نشستائی تو بیٹھا ہے، تو پھر تو قبرستان کے دروازے پر کیوں بیٹھا ہے، وچے می کنی، اور تو کیا کرتا ہے، گفت اس نے کہا، او نیز آخر این جا خواہم ام، او نیز، وہ او مانے وہ، نیز مانے بھی، آخر کار این جا اس جگہ خواہد آمد آئے گا، اس نے کہا کہ وہ بھی آخر کار اسی جگہ آئے گا، ازیں سبب این جا نشستام، ازیں سبب اسی سبب سے این جا اس جگہ نشستام میں بیٹھا ہوا ہوں، یعنی وہ بھی آخر کار اسی جگہ آئے گا، اسی سبب سے میں اس جگہ بیٹھا ہوا ہوں۔ تو یہ جو ہے یہ ایک آیت تھی، اس حکایت کے اندر جو ہے بیان کیا گیا کہ ایک آدمی ایک فقیر کی جو ہے پگڑی لے کر بھاگ گیا، اور وہ تلاش کرنا تو نہیں اسے، بلکہ وہ فقیر جا کر کے قبرستان میں بیٹھ گیا، تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ قبرستان میں کیوں بیٹھے ہو، وہ آدمی تو تمہارا جو چور ہے وہ فلاں باغ کی طرف گیا، جا کر کے اس سے حاصل کر لو، تو اس نے کہا کہ دروازے پر کیوں بیٹھے ہو قبرستان کے، یہ کیا کر رہے ہو، تو اس نے کہا کہ کبھی نہ کبھی آخر کار مر کر تو اسی جگہ آئے گا نا وہ، تب میں اس سے وصول کر لوں گا۔ حکایت نہم، 10 حکایت، شخص در خواب با شیطان ملاقات کرد، شخص ایک آدمی نے در خواب میں با شیطان سے ملاقات کی، ایک آدمی نے خواب میں شیطان سے ملاقات کی، یک سیلی بر روئے او زد، یک من ایک، سیلی من تھپڑ تماچا، بر من پر، روئے او اس کے چہرے پر، زدن مصدر مارنا، زد مارا، ایک تماچا، بر روئے او اس کے چہرے پر مارا، درویش او را گرفت، درویش اورا گرفت، اور اس کو کہیں گے اورا و گفت، تو اب یہاں کہیں گے کہ ایک تماچا اس کے طرف مارا، اور اس کی، اچھا وہ ریش ہے، وہ ریش او، ریش مانے ہوتا ہے داڑھی، اورا اس کی، اور اس کی داڑھی کو گرفت پکڑ لیا، وہ گفت اور کہا، وہ ریش او را گرفت، اور اس کی داڑھی کو پکڑ لیا، وہ گفت اور کہا، اے ملون دشمن ماں ہستی، دشمن ماں مانے ہمارے، دشمن ہستی تو ہے، تو ہمارا دشمن ہے، وہ برائے فریب دادن مردماں، اور برائے مانے لیے، فریب مانے دھوکہ، دادن دینے، ماں مانے ہمارے، ہم جیسے، مردماں لوگوں کو، اور ہم جیسے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، ہمارا دشمن ہے وہ فریب، برائے فریب اور دھوکہ دینے کے لیے، ہم جیسے مردوں کو دھوکہ دینے کے لیے، ریش دراز می داری، ریش مانے داڑھی، دراز مانے لمبی، می داری تو رکھتا ہے، یعنی اور ہم جیسے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لمبی داڑھی بھی رکھتا ہے، لمبی داڑھی رکھتا ہے، چوں سیلی دیگر بر روئے او زد، چوں مانے جب، سیلی تھپڑ تماچا، دیگری دوسرا تھپڑ، بر روئے او اس کے چہرے پر، زد اس نے مارا، جب دوسرا تماچا اس کے چہرے پر اس نے مارا، بیدار شد تو وہ آدمی بیدار ہو گیا، وہ ریش خود را در دست خود دیدہ، وہ ریش خود، ریش مانے داڑھی، خود مانے اپنی داڑھی، را مانے کو، در مانے میں، دست مانے ہاتھ، خود مانے اپنے، دیدہ مانے دیکھا، وہ ریشہ خود، اور اپنی داڑھی کو، در دستے خود اپنے ہاتھ میں دیکھا، شرمندہ گردی، شرمندہ ہو گیا، وہ بر خود خندید، اور اپنے اوپر ہنسا۔ یہاں پر ایک آدمی کی حکایت بیان کر رہے ہیں کہ ایک آدمی نے خواب میں شیطان کو دیکھ کر ملاقات کی، شیطان کو دیکھا، ملاقات کی، اور پھر جب اس نے دیکھا تو اچانک ایک زور سے تھپڑ اس کے چہرے پر اس نے مارا، اور اس کی داڑھی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور پھر کہنے لگا وہ آدمی شیطان سے، ملعون
تو ہم جیسے کو دشمن ہے اور ہمارا دشمن ہے، اور ہم جیسے آدمی داڑھی والوں کو دھوکہ دینے کے لیے لمبی داڑھی بھی رکھتا ہے، پتہ نہ چلے کہ تو شیطان ہے کہ انسان ہے۔ تو لیکن جیسے ہی اس نے دوسرا تھپڑ پھر مارا اس کے، تو وہ آدمی پھر اچانک خود بیدار ہو گیا۔ جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ خود اپنی داڑھی کو پکڑ کے اپنے ہی چہرے پر تھپڑ مار رہا تھا، تو پھر وہ آدمی شرمندہ ہو گیا اور اپنے اوپر پھر ہنسنے لگا۔ حکایت دہم، 10ویں حکایت۔ شخص ببخیل دوستی داشت، روز بخیل را گفت کہ حالہ بسفر می روم، انگشتری خود مارا بدے آرا نزد خود خواہم داشت۔ ایک شخص نے بامن سے، بخیل ایک کنجوس سے، دوستی داشت دوستی رکھ لی۔ یہ ایک شخص نے ایک کنجوس سے دوستی کر لی، دوستی رکھ لی، دوستی کر لی۔ ایک شخص نے ایک بخیل سے دوستی کر لی۔ روز بخیل را گفت، ایک دن بخیل را کنجوس سے گفت، اس نے کہا کہ حالہ بسفر می روم، حالہ من اب، بسفر سفر پر، می روم میں جاتا ہوں، اب سفر پر میں جاتا ہوں۔ انگشتری خود مارا، انگشتری مانے انگوٹھی، خود مانے اپنی انگوٹھی، مارا ہم کو، بدے تو دے دے، اپنی انگوٹھی ہمیں دے دے۔ آرا نزد خود، آرا اس انگوٹھی کو، نزد مانے نزدیک، خود مانے اپنے قریب، خواہم داشت، داشتن مصدر رکھنا، خواہم داشت میں رکھوں گا، اس انگوٹھی کو میں اپنے پاس رکھوں گا۔ ہرگاہ اورا خواہم دید، ہرگاہ جس جگہ، اورا اس کو، خواہم دید میں دیکھوں گا، دیدن مصدر دیکھنا، خواہم دید دیکھوں گا۔ ترا یاد خواہم کرد، ترا مانے تجھ کو، یاد خواہم کرد یاد کر لوں گا، کہ جواب داد اس نے، بخیل نے جواب دیا کہ اگر مرا یاد داشتن می خواہی، اگر مرا مانے مجھ کو، یاد داشتن یاد رکھنا، می خواہی تو چاہتا ہے۔ تو کنجوس نے جواب دیا اگر تو مجھے یاد رکھنا چاہتا ہے تو، اگر تو مجھے یاد رکھنا چاہتا ہے، ہرگاہ انگشت خود خالی بینی مرا یاد کن، تو جو اگر مجھ کو تو یاد رکھنا چاہتا ہے کہ ہرگاہ جس جگہ، انگشت خود اپنی انگوٹھی، انگشت خود خالی اپنی انگوٹھی کو، اپنی انگلی کو، خالی بینی تو خالی دیکھے، مرا یاد کن تو مجھے یاد کر لینا، کہ انگشتری از فلاں، انگوٹھی از فلاں فلاں سے، خواستہ بودم میں نے مانگی تھی، ندات اس نے نہیں دی۔ تو جس جگہ اپنی خالی انگلی کو تو دیکھے تو مجھے یاد کر لینا کہ فلاں سے میں نے انگوٹھی مانگی تھی اور نہیں دی۔ یہ حکایت بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص کی ایک آدمی سے، کنجوس سے دوستی ہو گئی۔ اب دوستی کا زمانہ جب گزر گیا تو ایک دن جو ہے اس آدمی نے اس بخیل آدمی سے کہا ایسا کرو، اب میں سفر پہ جا رہا ہوں اور اپنی جو انگوٹھی ہے نا، اس انگوٹھی کو مجھے دے دو، جب میں اس انگوٹھی کو دے دوں گا تب تمہاری یاد آ جائے گی۔ تو اس کنجوس آدمی نے یہ کہا کہ ایسا کرو، میں انگوٹھی تو نہیں دیکھوں گا، لیکن جب تم اپنی، مجھے اگر یاد رکھنا چاہتے ہو تو جب اپنی تم خالی انگلی کو دیکھو گے تو مجھے یاد کر لو گے کہ فلاں سے میں نے انگوٹھی مانگی تھی، اس نے مجھے نہیں دی۔ حکایت 11، 11ویں حکایت۔ روز شاعر تقصیر کرد، روز ایک دن شاعر کسی شاعر سے تقصیر کرد، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی۔ روز شاعر تقصیر کرد، ایک دن کسی شاعر سے غلطی ہو گئی۔ بادشاہ جلاد را فرمود، بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا۔ جلاد کہتے ہیں پھانسی لگانے والا، وہ شخص جو کوڑے لگانے پر مقرر ہو۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ رو بروئے من اورا بکش، رو بروئے من میرے آمنے سامنے، میرے سامنے، اورا اس کو، بکش کشتن مصدر مارنا، مار ڈالنا، تو اس کو میرے سامنے مار ڈال، اس کو میرے سامنے مار دے۔ لرزہ برندام شاعر افتاد، لرزہ برندام شاعر افتاد کہیں گے اس کا پورا معنی کہ شاعر کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، شاعر کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ندیم اورا گفت، ندیم کہتے ہیں بادشاہ کا ہم نشین، مجالس والا، قریبی۔ ندیم اورا گفت، ایک ہم نشین نے اورا اس سے، شاعر سے گفت کہا، این چے نامردی، یہ کیا نامردی ہے، وہ بے جگریست، اور کیا ہے، بے ہمتی ہے، بے ہمتی ہے، یہ کیا نامردی ہے کہ تم کانپ رہے ہو، اور بے جگری ہے، بے ہمتی ہے۔ مردمہ گاہے این چنی نمی ترسن، مردمہ لوگ گاہے کبھی بھی این چنی اس طرح نمی ترسن، اس طرح سے نہیں ڈرتے ہیں، یعنی بہادر لوگ
کبھی بھی اس طرح سے نمی ترسن نہیں ڈرتے۔ شاعر گفت، شاعر نے کہا، اے ندیم، اے ہم نشین، اگر مردی بیا، اگر تو جاں باز ہے، بہادر ہے میاں، تو آ بجائے من بنشیں، بجائے مانے جگہ، من مانے میری جگہ، من نشیں تو بیٹھ جا، تا من برخیزم تاکہ میں بنخیزم میں اٹھ جاؤں، تاکہ میں اٹھ جاؤں بادشاہ، تاکہ میں جو ہے اٹھ جاؤں، میں چلا جاؤں۔ تو اس کو پورا معنی کریں گے، تاکہ میں اٹھ جاؤں۔ بادشاہ ای لطیفہ پسندید، بادشاہ کو یہ لطیفہ پسند آیا، یعنی چٹکلا دلچسپ بات پسند آئی۔ وہ خندید اور ہنسا، وہ تقصیر او اور اس کی غلطی کو معاف فرمود، معاف کر دیا۔ یہ حکایت 11ویں، اس حکایت کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ ایک آدمی ایک سے غلطی ہو گئی، بادشاہ نے اس غلطی کی وجہ سے اس کے اپنے دربار کے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو میرے سامنے مار دو، اور تو یہ سن کر جو ہے شاعر کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، کانپنے لگا۔ تو ایک ہم نشین جو تھا بادشاہ کے دربار کا، اس نے اس سے کہا، یعنی مرنے والے اس سے شاعر سے، کہ کیسی نامردی، کیسے لرزہ اندام ہو رہا ہو، کیسی بے ہمتی کر رہے ہو، ارے مرد بہادر لوگ تو ایسے وقت میں کبھی بھی نہیں ڈرتے۔ تو شاعر نے جواب میں اس ندیم ہم نشین سے یہ کہا کہ اگر تو مردو ہے، اگر تو بہادر ہے تو آ جا اور میری جگہ بیٹھ جا اور مجھے جانے دے۔ تو بادشاہ نے جب یہ سنا تو بادشاہ کو یہ لطیفہ پسند آیا، اور ہنسا اور اس کو چھوڑ دیا۔ حکایت 12، 12ویں حکایت۔ بادشاہ در خواب دید، کسی بادشاہ نے در خواب میں دید، دیکھا کہ تمام دندہانائے او افتادند، تمام دندانے دانتوں افتادہ، اس کے دانت افتادند گر گئے۔ تو اب یہاں کہیں گے کہ بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے تمام دانت گر پڑے ہیں، تمام دندانے او افتادند، اس کے تمام دانت گر پڑے ہیں، از منجمے، تو اس کو کہیں گے نجوم کا جاننے والا، کسی نجومی سے تعبیر اس کی تعبیر پرسید مطلب پوچھنا، پرسید پوچھی، کسی نجومی سے اس کی تعبیر پوچھی، وہ گفت اور کہا کہ ہما اولاد وقار بادشاہ روبروئے بادشاہ خواہند بامرد۔ تو اس نے یہ کہا کہ ہما اولاد، ہما من تمام، اولاد من اولاد، اقارب اقرب کی جمع رشتہ دار، تمام اولاد اور رشتہ دار، بادشاہ جب کہیں گے ہما اولاد اقارب بادشاہ، تمام بادشاہ کی اولاد اور رشتہ دار، بروئے بادشاہ کے سامنے، خواہن مرد سب مر جائیں گے۔ تو اس نے کہا تمام بادشاہ کی اولاد اور رشتہ دار بروئے بادشاہ کے سامنے، خواہن مرد مر جائیں گے۔ بادشاہ در خشم شد، خشمن ہوتا غصہ ہونا، بہت زیادہ بادشاہ غصہ ہو گیا۔ منجمن را قید کرد، منجمن مانے ہوتا ہے نجومی، یعنی تعبیر بتانے والا، ستاروں کے ذریعے ندومی کو تو قید کر دیا، وہ منجمے اور دیگر را تلوید، اور دوسرے ستارے کو تلوید بلایا۔ تعبیر خواب پرسید، تعبیر اس سے تعبیر خواب پرسید، اور اس تعبیر خواب اور اس خواب کی تعبیر پرسید اس سے پوچھی۔ عرض کرد، اس نے عرض کیا، از ہما اولاد وقار بادشاہ زیادہ تر خواہت ریزیست، اس نے کہا کہ بادشاہ کی تمام اولاد اور رشتہ دار زیادہ تر خواہ زیست، یعنی پورے وہ کہیں گے کہ تمام اولاد اور رشتہ دار سے بادشاہ زیادہ تر خواہ زیست، بادشاہ زیادہ جیے گا۔ تو تمام اولاد اور اقارب سے بادشاہ زیادہ جیے گا، زیادہ عمر پائے گا۔ بادشاہ این لطیفہ پسندید، بادشاہ کو یہ لطیفہ ٹکڑا پسند آیا، وہ انعام داد اور انعام دیا۔ تو اس حکایت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی جو ہے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ تمام اس کے دانت ٹوٹ چکے ہیں۔ تو بادشاہ نے ایک نجومی سے تعبیر پوچھی، تو بادشاہ نے نجومی نے کہا کہ بادشاہ کے اولاد رشتہ دار تمام سب کے سب مر جائیں گے۔ تو بادشاہ کو یہ جواب بڑا ناپسند لگا، اور اس نے کہا
کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے۔ پھر اس کے بعد جب دوسرا والا نجومی بلایا گیا تو دوسرے والے نجومی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بادشاہ ان تمام سے زیادہ جیے گا، تو بادشاہ نے اسے انعام دیا اور کہا، لیکن بات ایک ہی تھی دونوں جگہ، لیکن بادشاہ نے بے وقوفی کے سمجھ نہیں پایا اس چیز کو کہ پہلے والا بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ بادشاہ کے تمام سب غیر رشتہ دار مر جائیں گے، یعنی بادشاہ زیادہ رہے گا، اور دوسرے والے نے تھوڑا لہجہ بدل کر کے انداز بدل کر کے کہا تو وہی چیز بادشاہ کو اچھی لگی، یعنی بادشاہ سے زیادہ جیے گا۔ تو اس حکایت کے اندر یہ چیز بیان کی گئی۔ یہ آج ہماری جو حکایتیں ہیں وہ آج حکایتیں 12 ہماری حکایتیں مکمل ہو گئیں۔ آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسے لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں۔ اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظام کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کی برکت عطا